الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے کلاس میں جہنم کے عذاب اور جہنم میں لے جانے والی چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ ذرا دل کو حاضر کیجئے اور غور سے ان باتوں پہ دھیان دیجئے تاکہ اس خطرناک منظر کو سمجھ سکیں اور اس سے بچنے کی تیاری کر سکیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جہنم جس کا نام سنتے ہی دل کانپ اٹھتا ہے، آنکھیں بہنے لگتی ہیں اور جسم و جان میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ ظالموں کا ٹھکانہ ہے، کفار و مشرکین کا گھر ہے، مجرموں کا سینٹر ہے، اپمان کی جگہ ہے، جہاں دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی اور شعلہ اگلتی ہوئی آگ ہے، جہاں اوڑھنا بچھونا آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے آگ ہی آگ ہوگی۔ اس آگ کے ایندھن لکڑی یا کوئلے نہیں ہوں گے بلکہ جہنمی اور پتھر ہوں گے۔ اس کے نگراں 19 فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کی طاقت ایسی ہوگی کہ ان میں سے ایک فرشتے کا مقابلہ پوری انسانیت بھی، جن و انس بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی گہرائی ایسی کہ شروع سے لاسٹ تک کہ جہنمیوں کے لیے کافی ہو جائے اور بھی جگہ بچ جائے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کی ڈبکی دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گی۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں، ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو یہ دعا ایسے ہی سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ کہ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ 4 چیزیں ہیں جن سے اللہ کی جناب میں پناہ مانگتے تھے۔ تو اس کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز سے سلام پھیرنے سے پہلے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جو دعا ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ محترم بھائیوں، جہنم سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور اس سے بچاؤ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ صدقہ کر کے ہی صحیح۔ اگر کسی کو کھجور کا آدھا حصہ بھی نہیں ملتا ہے تو اچھی بات کر کے ہی جہنم سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو،
میں کل قیامت کے دن تمہارے کسی کام کا نہیں رہوں گا۔ ساری انسانیت میں سب سے افضل انسان ہیں، جن سے بہتر انسان اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی اپنی بیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میری بیٹی، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام کا نہیں ہوں گا۔ تو اصل میں ایک انسان کا عمل ہے جو ایک انسان کو جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا۔ لہذا ایک انسان کو جہنم کی فکر کرنی چاہیے کہ کیسے ہم جہنم سے بچ جائیں۔ میرے بھائیوں، جہنم میں جب ڈالنے کی بات آئے گی تو صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو بلائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہے گا، اخرج من کل 199 کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کے لیے ہر 100 میں سے 99 کو نکالو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جہنم میں بڑی تعداد میں انسان جائیں گے۔ 100 میں سے 99 لوگ جہنم میں جائیں گے، اور اس میں یاجوج ماجوج کی اولاد بھی شامل ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ سب سے پہلے جہنم کی آگ کن لوگوں سے بھڑکائی جائے گی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ شہید ہوگا جو اس لیے جہاد میں گیا کہ بہادر کہلائے، عالم اور قاری ہوگا جو اس لیے پڑھا اور قرأت کی کہ وہ عالم اور قاری کہا جائے، اور سخی ہوگا جس نے اس لیے خرچ کیا کہ داتا کہا جائے۔ ان کو کہہ دیا گیا، پھر کیا ہوگا؟ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، یا ابا ہریرہ اولئک الثلاثہ اول خلق اللہ تسعر بہم النار یوم القیامہ۔ اے ابو ہریرہ، یہ تینوں افراد اللہ کی پہلی مخلوق ہیں جن کے ذریعہ قیامت کے دن جہنم کو سلگایا جائے گا، جن کے ذریعہ جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ آپ دیکھیں تو شہادت پانا بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ دیکھیں تو عالم بننا اور قاری بننا بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ آپ دیکھیں تو پیسے خرچ کرنا بہت بڑے اجر کا کام ہے، لیکن ان کاموں میں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، تو یہ اتنا خطرناک بن جاتا ہے کہ ایسے لوگوں سے جہنم کی آگ کو سلگایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھے۔ جہنم کی آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نارکم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ تمہاری یہ آگ جسے آدم کی اولاد جلاتے ہیں، جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ گویا کہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ ہی جلانے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے صحابہ جو نیکیوں کے رسیا تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ آگ کیا جلانے کے لیے کافی نہیں ہے جو دنیا میں آگ پائی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا ب99 جزءا كلها مثل حرها، کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 حصہ زیادہ ہے، زیادہ سخت ہے، اور ان میں سے ہر ایک حصے کی گرمی اتنی ہی ہے جتنی کہ پوری دنیا کی آگ کی گرمی ہے۔ کیا حال ہوگا ہمارا اگر ہم جہنم میں گئے تو؟ صحیح مسلم کی روایت ہے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال انسان کو لایا جائے گا اور جہنم میں اس کو ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تم نے کبھی دنیا میں خوشحالی دیکھی؟ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا، لا واللہ یا رب، نہیں میرے رب، میں نے کبھی خوشحالی نہیں دیکھی۔ تو جہنم کی ایک ڈبکی دنیا کی ساری خوشحالی کو بھلا دے گی۔ تو جو لوگ عیش میں، عشرت میں جیتے ہیں، کبھی تکلیف نہیں جھیلتے، ان کے بارے میں کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہنم کی ایک ڈبکی دنیا کی ساری نعمتوں کو بھلا دے گی۔ میرے بھائیو، جہنم کی گہرائی کیا ہوگی؟ ذرا جہنم کی گہرائی پہ غور کیجیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا فہو یہوی فی النار الآن۔ یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز تھی جسے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اور جہنم کی گہرائی میں نیچے تک جاتا رہا، یہاں تک کہ ابھی نیچے کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ 70 سال کے بعد جہنم کی گہرائی میں یہ پتھر پہنچا ہے۔ تو جہنم کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، انسان کے پاس جو علم ہے، انسان کے پاس سوچنے کا جو زاویہ ہے، بہت محدود ہے۔ جہنم کی آگ کا رنگ کیا ہوگا؟ الصادق المصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتا دی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال جلایا گیا۔ کتنے سال؟ 1000 سال جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ لال ہو گئی، ریڈ کلر کی ہو گئی۔ پھر اسے 1000 سال جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، ریڈ سے سفید ہو گئی۔ پھر اسے 1000 سال تک جلایا گیا، یہاں تک کہ وہ کالی ہو گئی۔ اب وہ بالکل کالی اور اندھیری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا رب۔ جہنم میں جو جہنمی ہوں گے، جانتے ہیں ان کو کیسے تیار کیا جائے گا؟ عذاب سہنے کے لیے ان کے جسم کو بنایا جائے گا تاکہ جہنم کی عذاب کو برداشت کریں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ کے برابر ہوگی، 42 ہاتھ کے برابر ہوگی۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما بین منکبی الکافر فی النار مسیرۃ 3 ایام للراکب المسرع۔ جہنم میں کافر کے دونوں کندھے کے درمیان اتنی دوری ہوگی جتنی دوری ایک تیز رفتار سوار 3 دن میں طے کرتا ہے۔ جہنمی کہ دونوں کندھے کے بیچ کی دوری اتنی زیادہ ہوگی جتنی مسافت ایک تیز رفتار سوار 3 دن میں طے کرتا ہے۔ جہنمیوں کا کھانا کیا ہوگا؟ ان کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ اپنے رب کی سنیے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ بے شک
زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا، جہنمیوں کا کھانا ہوگا، وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، پیٹوں میں سخت گرم پانی کے کھولنے کی طرح کھولے گا۔ جیسے ہانڈی میں پانی ڈالیں تو جوش مارتا ہے پانی، ویسے ہی پیٹ میں زقوم جائے گا تو جوش مارے گا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لو ان قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لافسدت على اهل الدنيا معائشهم فكيف بمن يكون طعامهم۔ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گر جائے تو دنیا والوں کے پورے سامان کو برباد کر دے، اس میں زہر پھیل جائے تو ذرا غور کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُمْ، غور کرو اس کا کیا حال ہوگا جس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ زقوم کا ایک قطرہ پوری دنیا میں زہر پھیلا دے تو اس کا کیا حال ہوگا جس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ جہنمی جب پیاس سے تڑپنے لگیں گے تو ان کو پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ شَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، جہنمی کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہ رہا ہوگا جلنے کی وجہ سے، اس کے لیے باضابطہ نہر ہوگی اور وہ پیپ بھی کھولتا ہوا ہوگا۔ جب جہنمیوں کو پلایا جائے گا تو پیٹ سے اس کی ساری عطری پیخانے کے راستے سے باہر ہو جائے گی۔ اللہ پناہ۔ اللہ نے دوسری جگہ بیان فرمایا، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس کی گرمی سے ان کے پیٹ کی ہر چیز اور ان کے چمڑے بھی گل کر کے باہر ہو جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور انہیں لوہے کے گرزوں سے مارا جائے گا۔ جب جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو لوہے کے گرز سے مارا جائے گا، اور جہنم بھی اس میں کھڑکی نہیں ہوگی، بالکل پیک، ذرہ برابر سوراخ بھی نہیں۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کسے دیا جائے گا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جہنم والوں میں سب سے کم عذاب والا وہ آدمی ہوگا جسے جہنم کی آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان 2 جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولتا ہوگا جیسے چولہے پر رکھی ہوئی ہانڈی میں ابال آتا ہے۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے جس کو ہلکا عذاب ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب ہے۔ جہنمیوں کی چیخ اور پکار کیا ہوگی؟ کیا کہیں گے جہنمی جہنم میں جانے کے بعد؟ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کی سنیں، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، وہ چلائیں گے جہنم میں، چیخیں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے، اب ہم سنبھل جائیں گے، اب ہم سدھر جائیں گے، اب ہم نیک عمل کریں گے، اب ہم لاپرواہ نہیں رہیں گے، اب ہم تیرے قانون کو فالو کریں گے، تیرے قانون کے خلاف نہیں چلیں گے۔ جہنم میں جانے کے بعد آنکھ کھلے گی، بلکہ یہ آنکھ تو کھل جاتی ہے انسان کی روح حلق سے جب نکلنے لگتی ہے تبھی کھل جاتی ہے، لیکن اس وقت بھی کچھ فائدہ نہیں۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، جب ایک انسان کو موت آتی، موت کو دیکھتا ہے
موت جب آنے لگتی ہے، روح حلق تک پہنچ چکی ہے، تب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اب ہمیں دوبارہ موقع دے دے، اب میں ویسا نہیں رہوں گا، اب میں سدھر جاؤں گا، اب میں سنبھل جاؤں گا۔ کیا موقع ملے گا؟ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، نہیں، اب موقع نہیں ملے گا۔ موقع تھا 60 سال 70 سال، کم موقع ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو، جب جہنمی جہنم میں چیخیں گے اور چلائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہمیں نکال دے، اب ہم سدھر جائیں گے، نیک عمل کریں گے، تو کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں سبق لینے والا سبق لے سکتا تھا، سوچنے والا سوچ سکتا تھا؟ 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، 50 سال کی عمر، کیا اتنی عمر کم تھی جس میں تم سوچ نہیں سکتے تھے، سمجھ نہیں سکتے تھے، فیصلہ نہیں لے سکتے تھے؟ اب جب نہیں لیے فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار۔ میرے بھائیو ابھی تو وقت ہے، ابھی تو وقت ہے، ابھی تو ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ساری باتیں بتا دی ہیں کہ ویسا ہم کہنے والے ہیں، اس وقت کے آنے سے پہلے ہم سدھر جائیں۔ بلکہ جہنم میں جہنمی کے رونے کی کیفیت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اہل النار لیبکون حتی لو اجریت السفن فی دموعہم لجرت، جہنمی جہنم میں روئیں گے یہاں تک کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں چلنے لگیں، لیکن روئیں گے کیا؟ آنسو۔ وَإِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ الدَّمَ مَكَانَ الدَّمْعِ، وہ آنسو نہیں گرائیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، خون کے آنسو۔ اور کیا کہیں گے؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا انوسرن کیا، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے دور کر دیا۔ پھر کیا کہیں گے؟ ان کو ڈبل سزا دے۔ دنیا میں فالو کرتے تھے، دنیا میں جس نے جو بول دیا، برے ساتھی ہیں مان لیے، لیکن کل کہیں گے، قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔ ربنا آتِہم ضعفین من العذاب، لیکن پھر کاہے کو پچھتاؤ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ لیکن الحمدللہ ابھی موقع ہے، ابھی ہم ہوش کے ناخن لے سکتے ہیں۔ جہنم کا عذاب ہمیشہ رہے گا، جہنم کا عذاب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، سائنس کہتی ہے کہ انسان کو تکلیف کھال میں ہی ہوتی ہے، گوشت کو جلایا جائے تو گوشت کو تکلیف نہیں ہوتی، سائنس کہتی ہے۔ بلکہ ایک سائنٹسٹ نے قرآن کی اسی آیت پر ریسرچ کیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا کہ آج سے 1450 سال پہلے قرآن نے یہ بات کہی تھی کہ جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان پر دوسری کھال ڈالیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھال جل جائے تو گوشت کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کی کھالیں جل جائیں گی جہنم میں تو پھر دوسری کھال ڈالے گا تاکہ سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اللہ ہمیں پناہ میں رکھے۔ میرے بھائیوں، اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کون کون سے کام ہیں جو جہنم میں لے جاتے ہیں تاکہ ہم ان کاموں سے خود کو بچا سکیں۔ جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے سب سے پہلا کام ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا
اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، یا اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، کسی اور کے واسطے سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، کسی اور سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کو مشکل دور کرنے والا سمجھنا چاہیے، کسی اور کو مشکل دور کرنے والا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کو نفع پہنچانے والا سمجھنا چاہیے، کسی اور کو نفع پہنچانے والا سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اور مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام ٹھہرایا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہے گا۔ اسی طریقے سے نفاق، جو ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل میں اس نے کفر چھپا رکھا ہے، وہ کافر ہے اور کفر سے بھی زیادہ جرم کرنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر کو دل میں چھپائے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم مخالفت کرتے ہیں تو یہ بھی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اسی لیے المعجم الطبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ پوچھا گیا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نہیں مانے گا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ جنت میں جانے سے انکار کیا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی تو جہنم ہمارے لیے ہے، بلکہ دنیا میں ذلت مسلط کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے حکم کی مخالفت کرتا ہے اس پر ذلت مسلط کر دی جاتی ہے۔ جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے دوسروں کو نصیحت اور خود را فضیحت، یعنی دوسروں کو تو خوب سمجھا رہے ہیں کہ اچھے بن جاؤ، نیک بن جاؤ، لیکن خود پیچھے ہیں عمل میں، بلکہ شریعت کے باغی ہیں، بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ کے پاس سخت سے سخت سزا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی عطریاں باہر آ جائیں گی، اس کے اندر وہ اس طرح گھومے گا، چکر لگائے گا جیسے چکی چلانے والا گدھا گھومتا ہے اور چکر لگاتا ہے چاروں طرف۔ عطریاں باہر آ چکی ہیں، عطریوں کے ساتھ چاروں طرف چکر لگاتا ہے جیسے گدھا چکی چلانے والا چکر لگاتا ہے۔ جہنمی اس کے آس پاس جمع ہو جائیں گے، اس سے پوچھیں گے اے فلاں، کیا تو وہی نہیں ہے جو ہمیں اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا اور بری باتوں سے منع کرتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں جو میں تمہیں اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا، بری باتوں سے منع کرتا تھا، لیکن میں اچھی باتوں کا حکم تو دیتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، بری باتوں سے روکتا تو تھا لیکن خود اس سے باز نہیں رہتا تھا۔ اللہ پناہ میں رکھے۔ جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے نماز چھوڑنا، نماز میں لاپرواہی برتنا۔ آج کتنی آسانی کے ساتھ میں ہم نماز چھوڑتے ہیں، یہ بات نوٹ کیجیے۔ بے نمازی
شرابی سے بڑا مجرم ہے، بے نمازی بلاత్కాری سے بڑا مجرم ہے، بے نمازی زانی سے بڑا مجرم ہے، بے نمازی ڈاکو سے بڑا مجرم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شراب پینا آسان جرم ہے، زنا کرنا آسان جرم ہے، ڈکیتی کرنا آسان جرم ہے، بلاత్కాر کرنا آسان جرم ہے، نہیں، ہماری شریعت میں بہت بڑے جرائم میں سے، لیکن ان سارے جرائم میں سب سے اوپر کا جرم شرک کے بعد نماز چھوڑنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے، جہنمیوں کو دیکھ کر کے جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، آخر تم جہنم میں کیوں گئے؟ دنیا میں تو تیری عزت تھی، تیری شہرت تھی، تیرا رتبہ تھا، تیری دولت تھی، لیکن تم جہنم میں چلے گئے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ سب سے پہلا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بدکہی کرنے والوں کے ساتھ گپبازی میں لگے رہتے تھے، اذان ہو گئی گھر میں بیٹھ کر کے گپبازی کر رہے ہیں، اور آخرت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کے لالچ نے، دنیا کی چاہت نے تمہیں غافل رکھا یہاں تک کہ قبر کی زیارت کر گئی۔ یہی ہوتا ہے انسان کا حال، لاپرواہی میں گزر رہے تھے، لاپرواہی میں زندگی بیت رہی تھی، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ تو اسی لیے میرے بھائی اور بہن، لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، سب کچھ پامال ہو جائے لیکن نماز پامال نہ ہونے پائے۔ نماز ایک مسلمان کی پہچان ہے، نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے، نماز وہ عبادت ہے کہ ہمارے حبیب جاتے جاتے سب سے اخیر میں اس عبادت کی وصیت کر کے جاتے ہیں، اس لیے نماز پامال نہ ہونے پائے۔ زکوٰۃ نہ دینا، زکوٰۃ نہ دینا بھی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی سزا سنا دیجیے۔ جس دن اس خزانے کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے 3 عملوں کا ایک ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ احسان جتلانے والا، ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکا کر چلنے والا، اور جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
قلت من هم یا رسول اللہ قد خابوا وخسروا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں کہ جن کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں، جن سے بات نہیں کرے گا، جنہیں پاک صاف نہیں کرے گا، اور جن کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ آپ بتا دیجیے ہمیں، وہ خسارے میں رہیں، وہ ٹوٹے میں رہیں، وہ گھاٹے میں رہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے سہلا کر چلنے والا۔ آج ہم سمجھتے ہیں نا یہ آسان ہے، یہ نارمل ہے، یہ فیشن ہے، سارا فیشن نکل جائے گا کل قیامت کے دن۔ اور احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے والا۔ ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنے کا حکم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو حکم ہے کہ ٹخنا سے نیچے ہی کپڑا رکھیں، مردوں کے لیے حکم ہے کہ ٹخنا سے اوپر رکھیں۔ دوسرے نمبر پر احسان کرنے کے بعد احسان جتلانا، میں نے تم کو یہ دیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، پتہ چل جائے گا کل قیامت کے دن۔ احسان کیا ہے تو اللہ کے لیے کیجیے۔ اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا، یہ تین لوگ ہیں جن سے اللہ بات نہیں کرے گا، جن کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں، جنہیں اللہ پاک صاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بلکہ رشتہ کاٹ کر جینے والا بھی جہنمی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ کاٹ کر جینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس بات کو دھیان میں بیٹھائیں کہ اگر ہم نے اپنے رشتہ داروں سے تعلق کاٹ رکھا ہے تو رب سے تعلق جوڑنا ہے، اور رشتہ داروں سے تعلق کٹا ہوا ہے تو رب بھی اپنا تعلق ہم سے کاٹ لیتا ہے۔ رشتہ کو جب پیدا کیا تو رشتہ نے کہا تھا ھذا مقام العائد بک من القطیع، یہی وہ مناسب موقع ہے کہ میں تجھ سے قطع رحمی کی پناہ چاہتی ہوں اے میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا رشتہ سے؟ اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اسے ملاؤں جو تجھے ملائے، اور میں اپنے سے اس کو کاٹ دوں جو تجھے کاٹے؟ اسی لیے رب تک پہنچنا ہے، رب کی معافی چاہیے تو رشتہ داروں سے تعلق بنائیں۔ کسی بھی مسلمان سے تعلق کاٹنا بھی جہنم میں لے جاتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فمن حجر فوق ثلاث فمات دخل النار، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑ دے۔ اگر کوئی اپنے بھائی سے، اگر کوئی اپنی بہن سے 3 دن سے زیادہ بات کرنا چھوڑے ہوا ہے یا چھوڑے ہوئی ہے اور اسی پیریڈ میں اس کی موت ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ حرام خوری بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت النار اولا به، جو گوشت حرام مال سے پلا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے بہتر ہے جہنم، اس کے لیے بہتر ہے جہنم۔ چغلی کھانا، چغلی کھانا بھی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ چغلی کیا ہے؟ کسی کی بات سن لیا اور وہ بات دوسرے کے کان میں ڈال دیا تاکہ دونوں میں فساد پیدا کرے، یہ چغلی ہے۔ اور بہت سارے مردوں اور عورتوں کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے،
تعلق خراب کرنے کے لیے اے فلاں ایسا کہہ رہا تھا، فلانا ایسا کہہ رہی تھی، یہ چغلی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک عورت اگر بغیر سبب کے اپنے شوہر سے طلاق طلب کرتی ہے، طلاق کی مانگ کرتی ہے، تو ایسی عورت بھی نہایت ہی خبیث عورت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسی عورت پر بھی جہنم واجب ہے، جنت حرام ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایما امرأۃ سألت زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی سبب کے طلاق کی مانگ کرتی ہے، اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق کی مانگ کرتی ہے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، گویا کہ جہنم میں جائے گی۔ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا بھی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایک انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، وإن الفجور یہدی الی النار، اور برائی ایک انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، اور ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے، سچائی کا عادی بننا چاہیے۔ اپنے پڑوسیوں کو ستانے والا بھی جہنمی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ۔ پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، عبادت گزار ہیں، نمازی ہیں، لیکن جنت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن 3 مرتبہ کہا تھا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا کہ کون یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، مومن نہیں۔ تکبر کرنا، اہنکار بھی ایک انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے لباس اچھے ہوں، اس کی جوتی اچھی ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق کو جھٹلا دو، حق پیش کیا جائے اس کو نظر انداز کرو، اس کو نہ مانو، تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے، اور لوگوں کو حقیر سمجھو۔ تو تکبر یہ ہے کہ کسی کے سامنے حق بات رکھی جائے انکار کر جاتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ ہے تکبر۔ زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز ایک انسان کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ پھر پوچھا گیا، کون سی چیز ایک انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا، الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور یہی زبان ہے، یہی شرمگاہ ہے جو ایک انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ رشوت لینا یہ بھی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی فی النار،
رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں کے دونوں جہنمی ہیں، یہاں تک کہ وہ جو جہیز کی رقم بیٹی والوں سے طلب کرتے ہیں وہ بھی رشوت لینے والے ہیں، اور وہ بھی اس قبیل میں داخل ہیں، الراشی والمرتشی فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے، بلکہ وہ تو غیر قوموں کی مشابہت بھی اس میں آتی ہے، اس میں تو مہذب انداز میں بھیک مانگنا بھی آتا ہے، اور پھر رشوت لینا تو ہے ہی۔ اسی طریقے سے ایسی عورتیں جو مریادہ سے باہر ہو جاتی ہیں، ننگی بھی ہوتی ہیں، پہنی بھی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، دو طرح کے ایسے جہنمی ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا، ان میں سے ایک نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں ہوں گی جو پہنی بھی ہوں گی ننگی بھی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی مائل ہونے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کے جیسے ہوں گے، یعنی چوٹی کو اوپر کر کے رکھیں گے دکھلانے کے لیے، لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کیا ہے تو اللہ نے فرمایا فجزاہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ بلکہ اگر کسی معصوم انسان کو اگرچہ غیر مسلم بھی ہے بغیر کسی سبب کے قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا بھی جہنم ہے۔ ذرا غور کیجیے اسلام کس قدر امن پسند مذہب ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی غیر مسلم کو، ذمی کو جو اسلامی حکومت میں رہتا تھا قتل کر دیا تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، حالانکہ جہنم کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ جہنم میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے خودکشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، تم سے پہلے ایک شخص کو زخم آئے، ان کی تاب نہ لا کر گھبرا گیا، اس نے چھری لی اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خون بند نہ ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی لہذا میں نے اس پر جنت کو حرام ٹھہرایا۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ ایسے کام ہیں جو ایک انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ شرک ہے، نفاق ہے، نماز چھوڑنا ہے، زکوٰۃ نہ دینا ہے، قتل کرنا ہے، قرض لینا ہے اور اس کی ادائیگی نہ کرنا ہے، رشوت لینا ہے، پڑوسی کو ستانا ہے، چغلی کھانا ہے، رشتہ توڑنا ہے، تکبر ہے، احسان جتانا ہے، دکھلاوا کرنا ہے، خودکشی کرنی ہے، حرام کھانا ہے اور زبان اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اگر ایسے کچھ کام ہم نے کیے تو سچی توبہ کریں، شریعت کی پابندی کریں، اللہ کا ڈر دل میں بسائیں، کیونکہ پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمیں چاہیے کہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔